میرے پاس ایک فیمیل آئی جس کی تقریباً 50 سال ایج تھی اور کافی عرصے سے ڈپریس تھی. ڈپریشن کا کافی علاج انہوں نے کروایا تھا. جب میرے پاس آئی تھی تو 3 سے 4 دفعہ وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر چکی تھی, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی. تو میں نے جب اسیس کیا تو ان کو سیویئر ڈپریشن اور ریزسٹنٹ ڈپریشن تھا. تو ان کو ہم نے ECT کی. ECT سے الحمدللہ وہ 8 سیشن کیے. 8 سیشن کے ان کے سوسائڈل تھاٹس ختم ہو گئے, ان کی بیماری ختم ہو گئی, ان کا ڈپریشن ختم ہو گیا. بہت پرانی بیماری, دوائیوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا. جی السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر عبدالحلیم ہے. میں کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اور ایڈکشن اسپیشلسٹ ہوں. میرا 10 سال کا ایکسپیرینس ہے سائیکیٹری کا اور ایڈکشن کا. میں آج کل برائٹ وے کلینک سلطان ٹاؤن میں پریکٹس کرتا ہوں. میرے پاس ایک فیمیل آئی جس کی تقریباً 50 سال ایج تھی اور کافی عرصے سے ڈپریس تھی. ڈپریشن کا کافی علاج انہوں نے کروایا تھا. جب میرے پاس آئی تھی تو 3 سے 4 دفعہ وہ سوسائڈل اٹیمپٹ کر چکی تھی, اپنے آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی. تو میں نے جب اسیس کیا تو ان کو سیویئر ڈپریشن اور ریزسٹنٹ ڈپریشن تھا. ریزسٹنٹ ڈپریشن اس چیز کو کہتے ہیں کہ دوائی سے اس کا علاج نہیں ہو پاتا, دوائی سے کوئی افاقہ نہیں ہوتا, تو وہ ریزسٹنٹ ڈپریشن ہوتا ہے کہ دو دوائیاں دیتے ہیں, ایک خاص ڈیوریشن میں فرق نہ آئے تو اس کو ہم مارک کرتے ہیں کہ ریزسٹنٹ ڈپریشن ہے. اور وہ سوسائڈل تھی. وہ کہتی کہ میں نے خودکشی کرنی ہے, مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا, زندگی میری بیکار ہو گئی ہے, میری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہے کہ زندگی سے زیادہ موت میرے لیے آسان راستہ ہے, اس تکلیف سے, اس پریشانی سے بچوں. تو ان کو میں نے ایڈوائز کیا اس طرح کے جو مریض آئیں جو سوسائڈل ہوں تو ان کا بیسٹ علاج ہوتا ہے ECT, جس کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو کنولسو تھراپی. یہ ایک آسان سیف طریقہ علاج کا. کیا ہوتا ہے کہ ہم شعاعیں دیتے ہیں دماغ کے اندر 2 الیکٹروڈس کے ذریعے. 2 الیکٹروڈس ہوتے ہیں, یہاں پہ شعاعیں لگاتے ہیں, مائنر شعاعیں, وہ اتنے زیادہ بجلی کے ہوتے ہیں, کرنٹ زیادہ شدید نہیں ہوتے, نقصان کار نہیں ہوتے. تو وہ کچھ سیشن 6 سے 12 سیشن کرتے ہیں ان کے پیشنٹ کے انڈر اینستھیسیا, مطلب بے ہوش کر کے پیشنٹ کو, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا, اتنا سیف ہے, کوئی تکلیف نہیں ہے. اور وہ پیشنٹ کچھ ہی سیشن میں, جیسے 2-3 سیشن میں ان کو فرق آ جاتا ہے, ان کی چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں. تو ان کو ہم نے ECT کی. ECT سے الحمدللہ وہ 8 سیشن کیے. 8 سیشن کے ان کے سوسائڈل تھاٹس ختم ہو گئے, ان کی بیماری ختم ہو گئی, ان کا ڈپریشن ختم ہو گیا. بہت پرانی بیماری, دوائیوں سے فرق نہیں پڑ رہا تھا, سوسائڈ کا سوچ چکی تھی, کر چکی تھی, لیکن الحمدللہ ECT سے ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا. ہمارے معاشرے میں ECT کے بارے میں بڑے متس ہیں کہ یہ پاگل کر دے گی. ECT آپ کو جو شعاعیں لگاتے ہیں وہ آپ کو پاگل کر دیں گے, وہ خطرناک ہیں, تکلیف والی ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانی موویز میں ECT کے لیے دکھایا جاتا ہے کہ جی یہ بہت زیادہ دردناک ہے, تکلیف والی ہے. تو پرانے زمانے میں نو ڈاؤٹ فیسلٹیز اتنی نہیں تھیں, تو وہ پرانے زمانے کی ECT دکھاتے ہیں آپ کو فلموں میں, موویز میں. تو وہ آپ نے اپنا امیج نہیں رکھنا. ECT اگر کروانی ہو تو آپ, اگر سائیکیٹرسٹ ایڈوائز کر رہا ہے, وہ بڑا سیف طریقہ ہے. اس میں ہم کچھ ہی سیشن میں پیشنٹ ٹھیک ہوتا ہے. ہم جو بجلی کے کرنٹ لگاتے ہیں انڈر اینستھیسیا, بے ہوش کر کے مریض کو کراتے ہیں, ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے, کوئی ایشو بھی ہوا ہے. 2 سے 5 منٹ میں وہ پروسیجر ہو جاتا ہے. اس کے بعد کیا سائیڈ ایفیکٹس آ سکتے ہیں ECT کے؟ ہلکا سا سر میں درد ہو سکتا ہے, متلی ہو سکتی ہے, یادداشت میں کوئی مسائل ہو سکتے ہیں, تھوڑا کنفیوژن پیشنٹ کو ہو سکتا ہے. وہ بھی کچھ دنوں میں, کچھ ٹائم میں وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پرماننٹ ان کی میموری چلی جائے, خدا نخواستہ کوئی پرماننٹلی ان کو کوئی فریکچر ہو جائے, یہ لیس لائکلی ہیں چیزیں. اچھا, کچھ پیشنٹس ہیں ان میں ہم ECT نہیں کرتے, جیسے ہیڈ انجری کسی کو ہوئی ہے یا کوئی پریگننٹ ہے, ان کو بھی کوشش کرتے ہیں کہ نہ کریں, اگر بہت زیادہ ضروری ہے تو کیا ECT ہم کرتے ہیں. یا ان کا ICP لیول زیادہ ہو, یا پیشنٹس کو کوئی مصنوعی چیزیں لگی ہوئی ہوں, میٹالک چیزیں جیسے ہارٹ میں لگی ہوں, تو ان کو بھی ہم ECT نہیں کرتے کیونکہ ان کے لیے وہ نقصان دہ ہو سکتا ہے. ورنہ ادروائز ECT از اے ویری سیف پروسیجر. اگر کوئی بھی ڈاکٹر, سائیکیٹرسٹ آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ ECT کروائیں تو ڈونٹ تھنک فار اے وائل, ان کو کہتے ہیں کہ جی گو فار اٹ. اگر میں ٹھیک نہیں ہو رہا یا میں ٹھیک نہیں ہو رہی تو ECT سے میں نے ٹھیک ہونا ہے, تو گو فار دیٹ. یہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس سے آپ کو پریشان ہوں جس سے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو لگتا ہو کہ آپ کو کوئی شدید مسئلہ ہے, وہ آپ کا ٹھیک نہیں ہو رہا, آپ کو سوسائڈل تھاٹس آ رہی ہیں, تو آپ دیے ہوئے نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہم سائیکیٹرک پرابلمس کا جتنے بھی ہوں, کمپلیکیٹڈ کیسز ہوں, ان کا علاج جدید ترین طریقوں سے کرتے ہیں. بہت شکریہ.